فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسا کہ میں نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس پہ بات کی تھی کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ ساری بات میں نے آپ کو بتائی کہ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کھانے کے لیے پھل، میوے اور مشروبات مختلف قسم کے، پھر ہمیں رشتے اتنے اچھے دے دیے، پھر رہنے کی اتنی خوبصورت جگہ دے دی، سواریاں دے دی، کاروبار دے دیا، پھر رزق کا انتظام کر دیا، دودھ کا انتظام کر دیا، ہر طرح کا انتظام کر دیا۔ اب جو آج کی ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان دنیا سے اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کر کے، پوری کر کے جب جنت میں جائے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ اکبر، یہی میراج کا موضوع ہے۔ اب آپ دیکھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اکبر۔ اور جو شخص اپنے رب کے آگے حاضری سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ذواتا افنان، دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں ہیں، شاخوں والے، اور دو قسم کے پھل، ہر قسم کی دو قسمیں آگے سے۔ آپ نے وہ پھل دنیا میں کبھی کھائے ہی نہیں ہوں گے، وہ ذائقہ آپ نے کبھی دنیا میں چکھا ہی نہیں ہوگا، وہ جہاں پہ پھل ہوں گے۔ اللہ اکبر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں پر تمہارے لیے باغات ہوں گے، اور تمہارے گھروں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ نہریں بھی کیسی ہوں گی۔ آپ دیکھیں، وہاں پر ایک قسم کی نہر نہیں ہوگی، وہاں پر دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، وہاں پر شہد کی نہریں بھی ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں بھی ہوں گی، اور خوبصورت قسم کے پودے بھی ہوں گے، خوبصورت قسم کی خوشبوئیں بھی ہوں گی، خوبصورت قسم کے مشروبات بھی ہوں گے۔ پینے کے ساتھ ہی آپ اس کو تر و تازہ ہو جائیں گے۔ آپ کا پیٹ جب بھرے گا تو آپ کو ہاضمے کے لیے کسی واش روم کی یا اس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہلکا سا پسینہ آئے گا جنتی کو، اور وہ پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا، وہ خوشبودار ہوگا۔ اللہ اکبر، اور انسان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس کا جو دل چاہے گا، جو دل میں آئے گا، وہ کھائے گا، وہ پیے گا۔ اس کے پیچھے آگے خادمین ہوں گے، اور وہ تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب وہ جنت میں جائے گا، جب وہ تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، اس کے آگے پیچھے جب خادمین ہوں گے، وہ اس کے دل میں کوئی چیز کھانے کو طلب ہوگی، کوئی کھانے کے اس کا دل کرے گا، وہ اپنے خادمین کو اس کا بتائے گا، اس کے بارے میں ان کو کہے گا کہ وہ لے کر آئیں، تو چیز ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ آپ جب کچھ کھائیں گے اور جب کچھ پئیں گے، اس کے بعد آپ کا پھر دل چاہے گا کہ میں اب فلاں چیز نہیں، اب میں فلاں چیز کھاتا ہوں، تو آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ فلاں شربت پیتا ہوں، وہاں پر شراب بھی ہوگی، لیکن وہ شراب یہ والی نہیں ہوگی، وہ دماغ کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی، وہ یادداشت کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی، وہ نشے والی نہیں ہوگی۔ وہاں کی جو شراب ہوگی، جو جنت کی شراب ہوگی، وہ پی کر انسان نشے میں نہیں جائے گا، اس کی یادداشت نہیں کھوئے گی، وہ کتنے قسم کے میوات کھائے گا، کتنے قسم کی چیزیں کھائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس رب نے دنیا میں تمہیں نعمتوں سے نواز دیا تھا، ان گنت نعمتوں سے نواز دیا تھا، آج جب تم جنت میں آئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسا پروٹوکول دے رہا ہے، کیسے معاملات کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہیں تکیہ لگا کے بٹھایا ہوا ہے، تمہارے آگے پیچھے خادمین ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اور پھر جب حوریں بھی مل جائیں گی، جب رفاقت کے لیے حوریں بھی مل جائیں گی، وہ ایک حور سے جنتی جب گیت سننا شروع کرے گا تو وہ گیت گاتے ہوئے ہزاروں سال گزر جائیں گے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنے ہزاروں سال سے میں وہ گیت سن رہا ہوں۔ وہ یہ والے گیت نہیں ہوں گے، وہ یہاں پہ بے حیائی والے گیت نہیں ہوں گے، وہ بے حیائی والے گیت جو آپ سنتے ہیں وہ والے نہیں ہوں گے۔ وہ جو گیت سنے گا، ہزاروں سال اس گیت کو سنے گا، اسے ہوش ہی نہیں ہوگا، اس کو اتنی لذت آ رہی ہوگی، اتنا اس کو خوشگوار وہ اپنے ماحول میں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کو رفاقت کے لیے حوریں بھی مل جائیں گی، کھانے کے لیے پھل بھی مل جائیں گے، پینے کے لیے مشروبات بھی مل جائیں گی،
وہاں پر اس کو ایسے محل ملیں گے، وہ اندر سے بیٹھا سب باہر دیکھ رہا ہوگا لیکن باہر والوں کو اندر نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ خوبصورت قسم کے محل ہوں گے جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہاں پر 2 مرلے کے گھر کے لیے، یہاں پر 3 مرلے کے گھر کے لیے، یہاں پر 5 مرلے کے گھر کے لیے، یہاں پر 10 مرلے کے گھر کے لیے، یہاں پر 1 کنال کے گھر کے لیے آپ کو زندگی کی، آپ کو اپنی ساری کی ساری زندگی لگانی پڑ جاتی ہے، آپ کو سیونگز کرنی پڑ جاتی ہیں، پھر جا کر آپ کو گھر بنانا نصیب ہوتا ہے۔ اور کئی تو بیچارے یہاں پر کرائے پہ ہی اپنی زندگیاں گزار کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر جو محلات ملیں گے وہ ایک محل نہیں ہوگا، کتنے محلات ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، اللہ اکبر۔ سونے چاندی ہیروں کے وہاں پر کام ہوا ہوگا، ان کے گھروں کے آگے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کیا 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 منظر ہوگا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ساری نعمتیں مل جائیں گی، ساری نعمتیں جب مل جائیں گی، جنتی ساری نعمتیں جب وہاں پر کھا رہا ہوگا، وہاں پر چل رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، وہاں پر خوشگوار ماحول ہوگا، جوانی ہوگی، جوانی ہی جوانی ہوگی، وہاں پر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ایک جیسی عمریں ہوں گی، ایک جیسے قد ہوں گے، وہاں پر سارے معاملات جو ہوں گے، وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی چغلی غیبت نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی منافقت نہیں ہوگی، وہاں پر کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آج کل کے معاملات، ہم چغلی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے باتیں رکھتے ہیں، منافقتیں رکھتے ہیں، لیکن جو جنتی ہوں گے ان سب چیزوں سے پاک ہوں گے، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے محبت سے ملیں گے، مسکراتے چہرے سے ملیں گے، خوشگوار موڈ میں ملیں گے، خوشگوار ماحول میں ملیں گے، وہاں پر جھوٹ سوچے گا بھی نہیں، وہاں پر کسی کا حق مارنے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ کتنا خوشگوار ماحول ہوگا، کتنا خوشگوار ماحول ہوگا۔ دنیا میں تو یہاں پر آپ اتنے معاملات دیکھتے ہیں، یہاں پر جھوٹ بھی دیکھتے ہیں، سود بھی دیکھتے ہیں، دھوکہ بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا حق بھی مارتے ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ساری چیزوں سے پاک ہوں گے، ساری چیزوں سے پاک ہوں گے۔ پھر جمعے والے دن وہاں پر بازار لگا کریں گے، لوگ خریداری کیا کریں گے، جمعے کو بازار میں ایک دوسرے سے ملا کریں گے، خوشگوار ماحول میں ملیا کریں گے، مسکراتے چہرے سے ملا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بتلاؤ تو صحیح کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور بتاؤ تو صحیح کیا دنیا کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور بتلاؤ تو صحیح کیا تم جنت کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور تم کس کو جھٹلاؤ گے؟ اس اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے تو تمہیں گناہوں کے ساتھ ساتھ، تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہاری بے وفائیوں کے باوجود، تم گناہ کرتے تھے، وہ دنیا میں پھر بھی تمہیں اپنی نعمتیں دیتا تھا، تم اس کے ساتھ بے وفائیاں کرتے تھے تو تمہیں پھر بھی نعمتیں دیتا تھا، آج جنت میں بھی تمہیں وہ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ جنتی سے کہے گا ابھی ایک وعدہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ایک وعدہ ہے۔ جنتی کہیں گے کون سا وعدہ؟ اللہ ہمیں کھانے کے لیے پھل مل گئے، پینے کے لیے مشروبات مل گئے، رفاقت کے لیے حوریں مل گئی، ہمیں محلات مل گئے، یہاں پہ چشمے مل گئے، آبشاریں مل گئی، دریا مل گئے، نہریں مل گئی، دودھ مل گیا، شہد مل گیا، سارا کچھ مل گیا، اللہ ہمیں ہر چیز مل گئی۔ اللہ اب کیا رہتا ہے؟ اللہ کہے گا ایک وعدہ ابھی بھی ہے، ایک وعدہ ابھی بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، کہیں گے اللہ ساری نعمتیں ایک طرف، تیرا دیدار ایک طرف، پھر سب اللہ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ اللہ ہمارے گناہ بڑے زیادہ ہیں، اللہ ہم ناشکرے بھی ہیں، اللہ ہم تیری نعمتیں کھاتے بھی ہیں، اللہ ہم اس کی ناشکری بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ویڈیو کا مقصد یہی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ اللہ آپ کو نہیں روکتا، حلال طریقے سے اس کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ آپ گھر بھی بنائیں، آپ گاڑی بھی لیں، آپ کھانا بھی کھائیں، آپ بچوں کی پرورش بھی کریں، آپ اچھے کپڑے بھی پہنیں، اچھی سواری بھی رکھیں، اچھا کاروبار بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن حلال ذرائع سے کریں، طیب چیزیں کھائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہ کریں کہ اللہ کی نعمتیں کھائی بھی جائیں، نہ شکریاں کرتے بھی جائیں، دانت آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے، لیکن نہ شکری زبان سے نکلتی رہتی ہے۔ نہ بھائی نہ، ایسے نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، اس کی نعمتوں کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگیاں کیسی بدلتی ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، تاکہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں تمہیں داخل کر دیا جائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب اور بغیر سزاؤں کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔